اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جی اسٹوڈنٹس, اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ MGT 503 پرنسپلز آف مینجمنٹ کی GDB کا سولوشن شیئر کرنے جا رہا ہوں. سیمسٹر سپرنگ 2023 کے آپ لوگوں کی MGT 503 کا جو گریڈڈ ڈسکشن بورڈ ہے تو وہ اوپن ہو چکا ہے, اور اس کو اٹیمپٹ کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 2 جون ہے. ٹھیک ہے, 4 دن یہ اوپن رہے گا, 29 مئی, 30 مئی, 31 مئی, 1 جون اینڈ 2 جون. تو 5 دن کا ٹائم آپ کے پاس یہ بن رہا ہے. 5 دن آپ کے پاس ہیں جس میں آپ اس کا آنسر تیار کر کے سبمٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹوٹل 5 نمبر ہے, اس کے اسٹیٹس ابھی اوپن ہے جو کہ 2 جون کو کلوز ہوگا. اس کے بعد جی یہ جو آپ کا ٹاپک ہے جو کہ ہے ایمرجنگ ویوز آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے, اس کا تعلق لیسن نمبر 10 کے اندر سے. ٹھیک ہے, لیسن نمبر 10 اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو جو یہ ٹاپک ہے ایمرجنگ ویوز آف مینجمنٹ, اسی کے اندر سے آپ کا کوشچن لیے گئے. تو اس ٹاپک کو اگر آپ ہینڈ آؤٹس پہ جا کے اسٹڈی کر لیتے ہیں ڈیپلی, یا ایٹ لیسٹ آپ اس کو اوور ویو لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے جو کوشچن ہے اس کو اٹیمپٹ کرنا زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ جو آپ کا پورا کوشچن ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر ڈیپینڈ کرے. اگر آپ کو جتنی اس ٹاپک کے اوپر اچھی گرپ حاصل ہوگی, آپ اس GDB کا جو آنسر ہے وہ آپ اتنا افیکٹو آنسر دے سکیں گے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو پہلے یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہینڈ آؤٹس میں جائیں, میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں پیج نمبر 23 یا لیسن نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک ٹاپک ملتا ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے, ایمرجنگ ویوز کے نام سے, جو کہ پیج نمبر 24 ہے. اس کے اوپر یہ سارے ABCD اور اس کے بعد آگے ان کی فردر پوائنٹس لکھے ہوئے EF اور یہاں پہ G تک. تو یہ سارے جو ہیں یہ ایمرجنگ ویوز ہیں. اگر آپ ان کو 1 بائی 1 ان کو اوور ویو جسٹ لے لیتے ہیں, یہاں پہ آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایکچولی ہیں کیا. گلوبلائزیشن کیا ہے, انٹرپرینورشپ کیا ہے, اس کے بعد مینیجنگ ای بزنس ورلڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ای بزنس ای کامرس میں ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ یہ تمام جتنے بھی یہاں پہ ویوز لکھے ہوئے ہیں, اگر آپ ان کا جسٹ اوور ویو لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے جو GDB کا آنسر ہے وہ دینا زیادہ آسان ہوگا. ٹھیک ہے, تو پورا جو آپ کو کوشچن ہے وہ اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ جو مین آپ کا ٹاپک ہے. ٹاپک سے پہلے جو ہمارا یہاں پہ بیک گراؤنڈ ہے ٹاپک کا, اس کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک کمپنی ہے وہ کیا چاہتی ہے, اس کی نیڈس کیا ہیں, اور اس کے بعد آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یہ جو آپ کو چیزیں ایمرجنگ ویوز یہاں پہ دی ہوئی ہیں, اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ جو کمپنی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا تعلق یہاں پہ کس ایمرجنگ ویوز سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یہاں تک کلیئر ہے. اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کو پہلے اسٹڈی کرتے ہیں, تھوڑا سا اس کا اوور ویو میں آپ کو دیتا ہوں, اور اس کے بعد جو اس کا مین کوشچن ہمارا اس کی طرف ہم جائیں گے, اینڈ لاسٹلی جو اس کا آنسر ہے اس کی طرف موو آؤٹ کریں گے. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں پہلے پیراگراف میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آج کل جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر کمپٹیشن اتنا بڑھ چکا ہے, کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے. تو وہاں پہ جو بھی آج کل کی ٹیم ہے, آرگنائزیشنز ہیں, کمپنیز ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی امپلائیز کی ٹیم تیار کرے جو پروڈکٹیو ہو, انوویٹیو ہو اور گروئنگ ٹیم ہو. ٹھیک ہے, امپلائیز کی ان کے مقصد کیا ہوتا ہے کمپنی کا, کہ انہوں نے جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو انکریز کرنا ہوتا ہے, ایفیشینسی کو انکریز کرنا ہوتا ہے, اینڈ امپلائی ریٹینشن کو بھی انکریز کرنا ہوتا ہے. ورلڈ اکنامک فورم ایک مطلب کہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا, وہ کہتے ہیں کہ 40 سے 50 سال تک موسٹلی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ سروائیو کر سکتی ہیں. اس کے بعد یا تو کمپنی ٹوٹ جاتی ہے, مطلب کہ اس کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, یا پھر وہ کمپنی بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے, اس کا جو مینیجر ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ خود ہی اس کو ختم کر دیتا ہے کیونکہ اس کو اتنا لاس ہو چکا ہوتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کمپنی کا جو مطلب کہ وہاں پہ امپلائیز کم ہوتے جاتے ہیں, یعنی کہ سپرٹ ہو جاتی ہے, یا پھر وہاں پہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو مینیجر ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کمپنی کو سیل کر دیا, کمپنی بک جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. تو 40 سے 50 سال تک ورلڈ اکنامک فورم کہتا ہے کہ 40 سے 50 سال تک ایک کمپنی کام کرتی ہے, اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اب اسی چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے SCS ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, اسٹرائیوز فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ بائی انکریجنگ امپلائیز ٹو ورک ٹوارڈز دیئر گول. اب وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کریں. کیسے کریں, کہ وہ اپنے امپلائیز کو انکریج کریں کہ ان کے جو گولس ہیں, ٹھیک ہے, ان کی طرف وہ ان کا مطلب کہ جو ذہن ہے وہ ان کے گولس کی طرف جائے, اور وہ جو اوپن یعنی کہ نیو پراسپیکٹیوز ہیں ان کو ان کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھیں, نئے آئیڈیاز کے لیے, نئے پروسیس کے لیے ہر وقت خود کو تیار رکھیں, تاکہ کمپنی کا جو مطلب کہ ایفیشنسی وغیرہ ہے, اس کے بعد پروڈکٹیوٹی ہے, ان تمام چیزوں کو ان کا مطلب کہ انکریز کیا جائے. اس کے بعد وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے امپلائیز ہیں وہ لرن کریں اینڈ اڈاپٹ نیو اسکل اینڈ ٹیک انکنونشنل اپروچز ٹو ورک ان کنٹینیوسلی چینجنگ انوائرمنٹ. تو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے جو مطلب کہ انوائرمنٹ ہے وہ کافی زیادہ کمپٹیٹیو ہے, تو وہاں پہ اگر انہوں نے اس کی کمپنی نے سروائیو کرنا ہے, جو کہ SCS ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہمارے کیس میں, اگر انہوں نے سروائیو کرنا ہے وہاں پہ, تو ان کے جو امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو جو کنونشنل میتھڈ ہیں, کنونشنل اپروچز ہیں, ان کو چھوڑ کے انکنونشنل اپروچز کو یوز کرنا ہوگا, نیو اسکلس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا اور نئی نئی چیزوں کو سیکھنا ہوگا. تبھی جو مطلب کہ چینجنگ انوائرمنٹ ہے اس کے اندر
جو کمپنی ہے SCS ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ تب ہی وہاں پہ سروائیو کر سکتی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دے آلسو پرووائڈ انوائرمنٹ، یہ کمپنی ان امپلائیز کو ایک ایسا انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے جہاں پہ امپلائیز کمفرٹیبل ہوتے ہیں آسکنگ کوشچن، وہ ایک دوسرے سے کوشچن، اور اپنے جو ان کے اوپر لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مینیجر وغیرہ، اس کے بعد کو مینیجرس، ٹھیک ہے، تو ان تمام سے وہ آپس میں جو ان کے مطلب کہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، کوشچنز ہوتے ہیں، وہ ان سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے مائنڈ میں آئیڈیاز ہوتے ہیں، یونیک آئیڈیاز، وہ بھی ان کے ساتھ ان کو وہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ بیسٹ ہے۔ اب اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، تو اس کے بعد جو کمپنی ہے اس نے جو آؤٹ ڈیٹڈ مینجمنٹ اپروچ ہے، جو کہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹاپ ڈاؤن اپروچ کو کمپنی نے ابانڈ کر دیا ہے کہ آج سے جو ہماری کمپنی ہے اس کے اندر ٹاپ ڈاؤن اپروچ جو مینجمنٹ کی اپروچ ہے، اس کو یہاں پہ کوئی مطلب کہ یوز نہیں کرے گا۔ ہم باٹم اپ پہ زیادہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، جس میں امپلائیز جو نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے بھی ہم ان کو اوپن ایک ایسا انوائرمنٹ دیں گے جہاں پہ وہ اپنے بات ہم تک پہنچائیں گے، اور اس طرح مل جل کر جو ہماری کمپنی ہے اس کے جو اولڈ اپروچز ہیں وہاں سے ہم شفٹ ہو کر جو ایمرجنگ ویوز ہیں ان کی طرف جائیں گے، تاکہ ہمارا جو مطلب کہ کمپنی ہے اس کی کنٹینیوسلی گروتھ ہو، اس کی جو رسک ٹیکنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نالج شیئرنگ اینڈ بیٹر چانس آف سروائنگ ان ویری کمپٹیٹیو مارکیٹ، اور ان کا جو چانس ہے کہ جو آگے دور آ رہا ہے تو اس میں وہ تاکہ اچھی طریقے سے وہاں پہ سروائیو کر سکے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اوور آل بالکل جنرل سی بات ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے کافی اوپن کر کے رکھ دی ہے۔ اب یہاں پہ اس تمام چیز کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کوشچن آپ لوگوں کا کیا ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ نے یہ فرسٹ آف آل تو اینالائز کرنا ہے کہ جو اوپر سینیریو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کون سے جو ایمرجنگ ویوز ہیں آف مینجمنٹ کے ان کو اڈاپٹ کیا ہے SCS ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ اس کے بعد کس مقصد کے لیے، وہ تو ہمیں اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ انکریز پروڈکٹیوٹی اور کنٹینیول گروتھ، ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کنٹینیول گروتھ ہو، پروڈکٹیوٹی انکریز کرے، امپلائیز کی ریٹینشن ہے وہ مطلب کہ مینٹین رہے، اور اس کے بعد جو ایفیشنسی ہے وہ بھی انکریز کی جائے۔ تو یہاں پہ دو آپ نے جو ایمرجنگ ویوز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے ون بائی ون ان کو ایکسپلین بھی کرنا ہے۔ ایکسپلینیشن آپ کی بالکل شارٹ ہو، ٹھیک ہے، ٹوٹل 100 ورڈز آپ کو یہاں پہ الاؤ کی گئے ہیں، جس میں ایک نمبر آپ کا آئیڈینٹیفیکیشن کو ہوگا، کیونکہ دو آپ نے ویوز یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، اور اس کے بعد 1.5 نمبر آپ کو ملے گا ایچ ایکسپلینیشن کا۔ تو 3 نمبر آپ کو ایکسپلینیشن کے، 2 نمبر آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن کے، 5 نمبر یہاں پہ آپ کو ملیں گے، اور 2 نمبر آپ لوگ یہاں پہ آسانی سے لے سکتے ہیں صرف آپ آئیڈینٹیفائی کر کے۔ ایکسپلینیشن بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کے سامنے جو اس کا آنسر ہے کافی ڈیٹیل میں رکھ رہا ہوں۔ اب میں آپ کو سولوشن فائل کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور باقی جو باتیں سولوشن کے ریلیٹڈ وہ میں وہاں پہ جا کر کرتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میرے پاس یہاں پہ سولوشن فائل ہے جو کہ میں نے آپ کے لیے ریڈی کر لی ہے، اور یہاں پہ جو اس کا GDP کا بیک گراؤنڈ ہے، کانٹیکس ہے، سینیریو ہے، وہ ہم نے آلریڈی میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سولوشن کی طرف۔ یہاں پہ فرسٹ آف آل ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنے، ٹھیک ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کا آپ نے ہیڈنگ دینی، اس کے اندر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ جو SCS ایسوسیٹس پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں اس نے کون سے دو جو ایمرجنگ ویوز ہیں ان کو یہاں پہ مطلب کہ یوز کیا ہے۔ تو مجھے جو یہاں پہ لگ رہا ہے انہوں نے دو جو ایمرجنگ ویوز ہیں وہ یہاں پہ یوز کیا، ایک ہے انٹرپرینیورشپ اور دوسرا ہے لرننگ آرگنائزیشن۔ تو یہ دو یہاں پہ ایمرجنگ ویوز جو مجھے یہاں پہ موسٹ ریلیونٹ لگ رہے ہیں، جو کہ ہمیں سینیریو یہاں پہ دی ہو، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں لگ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ آ جائیں ہینڈ آؤٹس میں، اور دو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ ایک تو مجھے یہاں پہ یہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایمرجنگ ویوز کے اندر انٹرپرینیورشپ جو کہ یہاں پہ بی ہیڈنگ کے سامنے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ریفرز ٹو پروسیس ویئر بائی این انڈیویجول اور گروپ آف انڈیویجول uses organized efforts and means to pursue opportunities to create value and growth by fulfilling wants and needs through innovations and uniqueness، ٹھیک ہے، یونیکنیس اینڈ انوویشن کے تھرو جو نیڈز ہوتی ہیں ان کو فلفل کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے کیس میں کیا ہے کہ ہمارے کیس میں جو کمپنی ہے وہ بالکل سیم چاہ رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مطلب کہ کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ جو مطلب کہ جو امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ڈفرینٹ قسم کے یعنی کہ ان کے امپلائیز کی ریٹینشن کی جائے، اور اس کے بعد ان کو ایسی اپرچونیٹیز دی جائیں کہ وہ آپس میں بات کریں۔ اس کے بعد ٹاپ ڈاؤن وہاں پہ جو مینجمنٹ مطلب کہ اسٹریٹجی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جو امپلائیز کی نیڈز ہیں تو امپلائیز کے ساتھ تعاون کر کے جو کمپنی کی نیڈز ہیں ان کو فلفل کیا جائے انوویشن کے تھرو اور یونیکنیس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے جہاں پہ جو زیادہ بہتر لگ رہا ہے وہ یہی انٹرپرینیورشپ، اور اس کے بعد سیکنڈ ون جو مجھے یہاں پہ بہتر لگ رہا ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ ون ہے لرننگ آرگنائزیشن۔ لرننگ آرگنائزیشن کو میں نے یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ جو سیکنڈ مطلب کہ وہاں پہ بات کی گئی تھی اس میں یہی کہہ رہے تھے کہ جو امپلائیز ہیں وہ ساتھ ساتھ لرننگ کریں، کنٹینیوسلی اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں نا، ابھی میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے، یہاں پہ دیکھیں، یہ دیکھیں کنٹینیوسلی چینجنگ انوائرمنٹ کے اندر تاکہ وہ سروائیو کر سکے، اڈاپٹ کریں نیو اسکلس کو،
اینڈ ٹیک انکنونشنل اپروچز. جو انکنونشنل اپروچز ہیں ان کو یوز کریں, ٹھیک ہے. اڈاپٹ چینج کو اڈاپٹ کریں, اور جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ان کو یوز کریں. تو یہ تمام چیزیں مجھے یہاں پہ لرننگ آرگنائزیشن کے حوالے سے زیادہ بہتر لگ رہی ہیں, تو اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اب یہاں پہ آپ کو اگر کوئی بہتر لگ رہا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں, لیکن مجھے یہاں پہ یہ دو بہتر لگ رہے ہیں. اب پہلے یہاں پہ میں نے لکھا ہے لاجیکل ایکسپلینیشن آف ایچ ویو. تو پہلے میں نے یہاں پہ ایکسپلین کیا انٹرپرینیورشپ کو, اور اس کے بعد جو سیکنڈ ایکسپلینیشن ہے وہ میں نے یہاں پہ لرننگ آرگنائزیشن کے حوالے سے کی ہے. تو پہلی ایکسپلینیشن میں نے یہاں پہ بالکل شارٹ بات کی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب کہ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ انکریج کرتی ہیں امپلائیز کو کہ وہ اپرچونیٹیز کو پرس کریں, انوویٹیو اینڈ کنٹریبیوٹ کریں جو آرگنائزیشن ہے ان کی گروتھ کو لے کر, ٹھیک ہے. امپلائیز کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کے جو نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ویلیو دی جاتی ہے, اور جو کسٹمر کی نیڈز ہوتی ہیں ان کو تبھی مطلب کہ پورا کیا جاتا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ایس سی ایس ایسوسیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ بالکل ایسے ہی چاہ رہی ہے کہ وہ اپنے جو ان کی آرگنائزیشن ہے اس کے اندر انوویشن لے کر آئے, ٹھیک ہے. ان کی جو گروتھ ہے اس کو بڑھایا جائے, پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا جائے, اور جو یعنی کہ ان کے ساتھ جو کمپٹیٹر وہاں پہ مارکیٹ کے اندر ہیں تو ان کے ساتھ وہاں پہ سروائیو کیا جائے. تو اس کے لیے انٹرپرینورشپ جو کہ یہاں پہ ایک ایمرجنگ ویو زیادہ بیسٹ لگ رہا ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ پوائنٹ جو کہ لرننگ آرگنائزیشن کا, اس میں بالکل وہی بات ہے کہ کنٹینیوسلی جو لرننگ یعنی کہ نئی چیزیں ہیں ان کو وہاں پہ استعمال کیا جائے, ٹھیک ہے, اڈاپٹ کیا جائے نئی چیزوں کو, نئی ٹیکنالوجیز کو, بالکل جو چیزیں نئی آ رہی ہیں ان کو استعمال کیا جائے, جو کنونشنل چیزیں ان کو ختم کیا جائے, اور جو مطلب کہ نیو انکنونشنل میتھڈز آ رہے ہیں, اپروچز آ رہی ہیں ان کو یوز کیا جائے, تاکہ جو مطلب کہ اس کمپنی کی گولز ہیں ان تک سب مل جل کر پہنچ جائے. تو یہ یہاں پہ ایکسپلینیشن میں نے بالکل شارٹلی کر دیا, آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور یہاں سے آپ آئی ڈی لے سکتے ہیں. مین مقصد آپ کو کویشچن سمجھانا تھا, اس کے بعد جو مین آپ کا بیک گراؤنڈ تھا, ٹھیک ہے, کویشچن کا, وہ آپ کو سمجھا دیے. اب سولوشن آپ لوگ آسانی سے اس کے بیس پہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو لازمی کمنٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو ٹائملی رپلائی ملے گا. اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں, بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں, تاکہ آئندہ جتنی بھی میں اس طرح کے سولوشنز کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں آپ اس کا فائدہ ہو سکے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, ٹل دین اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ.